السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا پاکستان اسٹڈی کا ٹیچر شاہد ابراہیم۔ اسٹوڈنٹس، آپ کی کلاس 9th ہے اور ٹاپک ہے ہمارا گورنمنٹس ایفرٹس ٹو ایڈریس دا ایشو آف وائلنس اگینسٹ وومن ان پاکستان۔ اسٹوڈنٹ، آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے اقدامات۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے۔ بیک گراؤنڈ، پس منظر۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ اسلام کے نام پر ہے، اور پاکستان کو جب حاصل کیا گیا تو اسلام کے لحاظ سے ہی حاصل کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام کے نظام میں عورتوں کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، تو پاکستان کے اندر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے چند اقدامات کیے گئے جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیے گئے تھے، اور یہ آئلی قوانین ہیں، یعنی آئلی قوانین بنائے گئے ہیں جو کہ ایوب خان کے دور میں بنائے گئے ہیں، اور یہ قوانین قرآن اور سنت کی روشنی کے حوالے سے بنائے گئے ہیں۔ وہ قوانین کیا ہیں؟ وہ قوانین یہ ہیں کہ عورتوں پر کسی قسم کے تشدد کے حوالے سے قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی اس کا کئی مقامات پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ نرم رہو۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر بھی عورتوں کے حوالے سے کچھ ایکٹ منظور کیے گئے ہیں جو کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی ان ایکٹ کے حوالے سے ان میں کچھ ترامیم کر کے کچھ ایکٹ بنائے گئے ہیں۔ تو سب سے یہ تھا پس منظر، اور جو پہلا ایکٹ بنایا گیا ہے پاکستان کے اندر وہ ہے پنجاب میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2015، پاکستان میں کم عمر کی شادی پر پابندی کا ایکٹ۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں، پاکستان کے اندر تعلیم کی کمی کی وجہ سے بہت سے بیکورڈز ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کی کم عمر میں ہی شادی کر دی جاتی ہے، اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں، ان کی شادی اچھی نہیں چلتی اور اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب نے ایک ایکٹ منظور کیا جس میں جو لڑکی ہے اس کی عمر 16 سال اور جو لڑکا ہے اس کی عمر 18 سال، یعنی ایک لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہوگی تو ان کی عمر طے کی گئی ہے اس ایکٹ میں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر لڑکی کی شادی ہوگی تو اس کی جو ایج ہوگی وہ 16 سال ہوگی، اور اگر لڑکا ہوگا تو اس کی جو ایج ہوگی، جو عمر ہوگی، وہ 18 سال ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر والدین میں سے کوئی، ٹھیک ہے، والدین میں سے یا کوئی نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کے محکمے میں سے کوئی اگر کسی بھی لڑکی کی جو کہ 16 سال سے کم ہو اور 18 سال سے لڑکا کم ہو، اگر اس کی شادی کرا دیتے ہیں تو اس کے لیے ان کو قید بھی ہوگی اور اس کو بھاری جرمانہ بھی ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ پنجاب میں منظور کیا گیا ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ لڑکی کی جو ایج ہے یعنی کم ایج نہ ہو، 16 سال سے کم نہ ہو، اگر لڑکا ہے تو لڑکا 18 سال سے کم نہ ہو۔ جب دونوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کی عمر کا 16 اور 18، لڑکی 16 سال کی ہوگی اور لڑکا 18 سال کا ہوگا، تب ان کی شادی کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر دوسری صورت میں اگر لڑکی 16 سال سے کم ہوگی اور لڑکا 18 سال سے کم ہوگا تو اس حوالے سے اگر کوئی ادارہ یا والدین یا کوئی ادارہ، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کا عملہ میں سے کوئی بندہ اس طرح کی اگر کوئی شادی کراتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ کم عمری کی شادی اگر کوئی کراتا ہے تو اس کے خلاف پھر جرمانہ بھی ہوگا اور اس کو قید بھی ہوگی۔ تو میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ پہلے اس سے مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جب یہ 2015 میں یہ ایکٹ منظور ہوا ہے تو اس حوالے پر اس پر پابندی بھی عائد ہوئی ہے کہ کوئی بھی لڑکی، کسی بھی لڑکی کی جو شادی کی عمر ہے وہ 16 سال ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی والدین یا کسی قسم کا کوئی محکمہ جو شادیاں کرواتا ہو، مثال کے طور پر یونین کونسل ہے یا جو نکاح رجسٹرار ہے،
اس حوالے سے ان پر پابندی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایج لمٹ ہے اس سے کم نہ ہو. اور وہ ایج لمٹ کیا ہے؟ وہ ہے اگر لڑکی ہے تو اس کی عمر 16 سال ہونی چاہیے، یعنی 16 سال سے کم نہ ہو. اگر لڑکا ہے تو لڑکی کی جو لڑکا ہے تو لڑکے کی جو ایج ہے وہ ہے 18 سال، یعنی 18 سال سے کم نہ ہو. اس صورت میں لڑکی 16 سال کی ہے اور لڑکا بھی 18 سال کا ہے تو اس صورت میں اس کی شادی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ورنہ دوسری صورت میں یہ غیر قانونی ہے. اگر کوئی بندہ اس غیر قانونی کام میں ملوث پایا گیا جس میں والدین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو نکاح رجسٹرار ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے اور جو یونین کونسل کا عملہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، اگر یہ اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ان کو قید بھی ہوگی اور ان پر زبردست جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کا جو اگلا ایکٹ ہے وہ ہے دا پنجاب پروٹیکشن وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016، ٹھیک ہے، پنجاب تحفظ نسواں تشدد ایکٹ. تو دوستو یہ جو ایکٹ ہے یہ 2000 جو پہلا ایکٹ ہم نے پڑھا ہے وہ 2015 میں منظور ہوا، جبکہ جو دوسرا ایکٹ ہے یہ ایکٹ دا پنجاب پروٹیکشن وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 پنجاب تحفظ نسواں تشدد ایکٹ، یہ ایکٹ 24 فروری 2016 یعنی 24 فروری 2016 کو یہ ایکٹ منظور کیا گیا ہے. اس ایکٹ کے تحت کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی تشدد کرتا ہے یا کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے تو اس ایکٹ کے تحت عورت کو پروٹیکشن دی گئی ہے، عورت کا تحفظ کیا گیا ہے. جیسا کہ اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ عورتوں کا تحفظ کیا جائے، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، چاہے وہ جائیداد کے حقوق ہوں، چاہے ان کی پرسنل لائف ہو، چاہے کسی قسم کے کوئی حقوق ہوں، ان کو ان کا حق دیا جائے. اور خاص کر عورت کے جبر کے حوالے سے، ظلم کے حوالے سے، زیادتی کے حوالے سے یہ ایکٹ منظور کیا گیا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ عورت پر تشدد کرتا ہے، عورت کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، بد سلوکی کرتا ہے، اس کو اپنا مالی حوالے سے تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کوئی سائبر کرائم کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے یہ جو ایکٹ ہے یہ عورت کو پروٹیکشن دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے. کس قسم کے تحفظ؟ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی عورت کے خلاف اس کو کوئی تکلیف دیتا ہے یا کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس صورت میں اس ایکٹ کے تحت اس بندے کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور اس ایکٹ کے حوالے سے اس کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا پنجاب پروٹیکشن وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ ہے یہ صرف اور صرف عورت پر تشدد اور اس کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص عورت پر تشدد کرتا ہے تو اس کے تحفظ کے حوالے سے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے. اس میں اس ایکٹ کے تحت عورت کو ہر حوالے سے پروٹیکشن دی گئی ہے، چاہے وہ سائبر کرائم ہو، چاہے وہ گھریلو تشدد ہو، گھریلو ناچاکی ہو، خاوند کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس ایکٹ کے تحت عورت کو پروٹیکشن دی گئی ہے. یہ پاکستان میں جو ایکٹ منظور ہوا ہے یہ ایکٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ ایکٹ 24 فروری یعنی 24 فروری 2016 کو یہ ایکٹ منظور ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس ایکٹ کا مین جو مقصد تھا وہ تھا عورت کو تحفظ دینا، ٹھیک ہے، تشدد زدہ عورت کو تحفظ دینا. یعنی لازمی نہیں ہے کہ اس ایکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی کہ اگر عورت پر کوئی تشدد ہو رہا ہے، کوئی ظلم زیادتی یا مار پٹائی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے یہ ایکٹ ہے، نہیں، بلکہ ہر حوالے سے. اگر تشدد ہے تو اس حوالے سے بھی ہے، اور اگر جائیداد کے حوالے سے بھی ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا سائبر کرائم ہے، اس حوالے سے بھی یہ ایکٹ ان کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، اس ایکٹ کو لاگو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو پھر یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ خواتین پر تشدد کے حوالے سے ہے. تو جیسا کہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں، میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرا دیتا ہوں کہ
کہ the Punjab Protection Women Against Violence Act 2016 پنجاب تحفظ نسواں تشدد ایکٹ. میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایکٹ پنجاب کے اندر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بنایا گیا ہے، یعنی عورتوں کو تحفظ دینے کے حوالے سے بنایا گیا ہے. تشدد کے حوالے سے اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے یا کوئی معاملہ ہے یا عورت پر کسی قسم کا کوئی تشدد کیا گیا ہے یا گھریلو حالات کی وجہ سے کوئی عورت پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے یا سائبر کرائم کا کوئی مسئلہ ہے تو اس ایکٹ کے تحت عورت کو تحفظ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا پنجاب میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2015، پاکستان میں کم عمر کی شادی پر پابندی کا ایکٹ. تو اسٹوڈنٹ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا. تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک ایکٹ ہے جو کہ 2015 میں یہ اس کو لایا گیا ہے. اس ایکٹ کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کہ پاکستان کے ایسے بیکورڈ ایریاز ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں پہ عورت پر ظلم ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک ظلم ہے. کم عمر میں شادی کر دینا ظلم ہے، چاہے مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے پاکستان کے اندر یہ ایکٹ ترمیم کر کے لایا گیا ہے. اس ایکٹ میں کیا ہے؟ اس ایکٹ میں یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے تو اس کی جو شادی کی عمر ہے وہ 16 ایئرز یعنی 16 برس طے کی گئی ہے، اور جو لڑکا ہے اس لڑکے کی جو ایج ہے شادی کے حوالے سے وہ 18 ایئرز یعنی 18 سال کی گئی ہے. یعنی 16 سال اور 18 سال، 16 سال کی لڑکی 18 سال کا لڑکا، ان کی شادی ہو سکتی ہے. اگر دوسری صورت میں اگر لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہے یا لڑکے کی عمر 18 سال سے کم ہے، اگر کوئی شخص والدین ہوں یا نکاح رجسٹرار ہو یا کہ یونین کونسل کا کوئی عملہ ہو، اس میں سے اگر کوئی بندہ اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی 16 سال سے کم عمر لڑکی اور 18 سال سے کم عمر لڑکے کی شادی کراتا ہے، تو وہ اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اس کو قید بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ ایکٹ ہے. اس ایکٹ کے حوالے سے یعنی پاکستان کے اندر کم عمری کی شادی پر پابندی ہے. گورنمنٹ کے حوالے سے ایک لمٹ رکھی گئی ہے کہ لڑکی کی عمر 16 سال اور لڑکے کی عمر 18 سال ہے. اس سے کم اگر ہوگی تو شادی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اور اسلام کے حوالے سے حاصل کیا گیا ہے. اسلام میں عورت کو عزت دی گئی ہے. اسلام سے پہلے عورت کا جو مقام تھا وہ میں نے آپ کو پچھلے ٹاپک میں بتایا تھا کہ عورت کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا نہیں جاتا تھا، اس کی عزت نہیں جاتی تھی، جائیداد سے آگ کر دیا جاتا تھا، گھر سے بے گھر کیا جاتا تھا، جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن اسلام کے آنے کے بعد اور پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کرنے کے بعد تو عورتوں کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ اقدامات کیے گئے. تو ان اقدامات کی روشنی میں آئلی قوانین بنائے گئے جو کہ صدر ایوب خان نے بنائے تھے. ان قوانین کے مطابق کچھ ایکٹ میں ترمیم کی گئی جو کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس بل میں ترمیم کر کے ایک ایکٹ کو لاگو کیا گیا تھا. وہ ایکٹ یہ تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے لیے مزید آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.